کار میں رکاوٹ اور مشکلات، ہر وقت صحت خراب رہنا، رشتوں میں تاخیر، ازدواجی تعلقات میں الجھنیں، اولاد کا نہ ہونا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہر چیز کو، ہر کام کو بندش سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ مہک، اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہم یہ کہیں کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہے، یا ہم یہ کہیں چونکہ ہم یہ اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں جی فلانے کام میں بندش ہے، تو اس لیے اب یہ ایک چیز ہمارے اندر رچ بس گئی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی جادو ٹونا ہو گیا ہے، بندش ہو گئی ہے۔ اب اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی اقبال نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ مفتی صاحب، کیا وجہ ہے؟ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، آپ کی نوکری نہیں لگ رہی ہوتی، آپ کے کاروبار میں مشکلات ہوتی ہیں، آپ کا بچہ ایون اگر پڑھائی میں اچھا بھی نہیں ہے تو یہ ہم کہہ دیتے جی کہ بندش ہے۔ تو یہ بندش کا جو لفظ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ بہت شکریہ، آج میزبانی کا شرف ادا کر رہے ہیں آپ اور مہمان بنایا مجھے۔ اصل میں یہ عرف عام میں بندش ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ جادو ہے، اور جادو سے انکار نہیں ہے، نص قرآن سے ثابت ہے۔ جو چیز قرآن پاک سے ثابت ہو جائے اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو جادو کی حقیقت بھی ہے، جادو اثر بھی کرتا ہے، جادو کے معاملات ہیں۔ اب ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس کو عرف عام کے اندر ہم بندش کہہ دیتے ہیں۔ جیسے ہماری بیٹی نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں، معاملات میں ہم اس کو جادو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سر میں درد ہے تو جادو ہے، بندش ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہا ہے یا تکلیف ہو رہی ہے تو میں اس کو بندش اور جادو کا نام لے لوں، بلکہ یہ ہمارے یہ جو رسومات ہیں، جس جغرافیہ کے اندر ہم رہتے ہیں، یہاں ہم اجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، ہمارے پاس دین بعد میں پہنچا ہے۔ تو اسی طرح وہ رسومات ہمارے اندر جو پرانی تھیں وہ رسی ہوئی ہیں، بچی ہوئی، تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جادو ہو گیا۔ اب جادو کی حقیقت تو ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ایک حدیث گزری ہے مسند امام احمد سے، تو اس کے بارے میں آیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام رات کو اپنے اہل خانہ کو جگایا کرتے تھے کہ اٹھو، اللہ کی نماز پڑھو، رب سے دعا مانگو، رب تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو جادوگر ہوتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو قطع تعلق کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد فرما دیتا ہے، یعنی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب اس بات کی تو حقیقت ہے کہ جادو ہے اور جادو اثر بھی کرتا ہے۔ جب جادو اثر کرتا ہے، اس کے کفریہ کلمات اثر کرتے ہیں، تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اہل اللہ یا انبیاء کرام کی جو دعائیں ہیں، یا ہمارا جو قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، اس کی آیاتیں بھی اثر کرتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اس کو رد کرنے کے لیے ان چیزوں کا بھی اثر ہے۔ بے شک۔ پھر اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے اوپر جادو ہوا۔ جادو دراصل جب کرتے ہیں تو وہ دماغ کو معاف کر دیتا ہے، سن کر دیتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حدیث کے اندر رہتے، سیاستہ کی تمام حدیثوں میں نبی کریم علیہ السلام پر جادو ہوا تو حضور علیہ السلام کو نسیان ہونے لگا، یعنی بھولنے لگے، کوئی بات رکھتے پھر بھول جاتے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، جب تک اللہ رب العزت نے ان دو صورتوں کو نہ اتارا، فلق اور والناس کو، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جب یہ دونوں اتری تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو پڑھنا شروع کیا، اور پھر وہ جو جادو کیا گیا تھا جس کنویں کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہاں گئے، تشریف لے گئے، اس جادو کو نکالا گیا۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئی، جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، جب انبیاء پہ اثر ہوتا ہے تو ہم پر کیوں نہیں ہوتا؟ انبیاء کرام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تو یہ ہے کہ حضور کے مبارک نبوت والے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، تو اس پر بھی جادو کا اثر ہوا، اثر ہوتا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جو چیز اللہ چاہے
وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ کما حق کا نہیں ہوتا۔ بے شک۔ مفتی صاحب ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر کہ ہر بات کو ہم جادو سے جوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ بس یہ جادو ہو گیا اس لیے ہمیں یہ چیز فلاں چیز نہیں مل پا رہی ہے، یہ نہیں ہو پا رہا۔ یہ تاثر کتنا غلط ہے؟ بہت غلط ہے۔ یہ تاثر دراصل بنایا ہوا ہماری عوام کا نہیں ہے، اس میں وہ ہمارے بابے، وہ نام نہاد صوفی، جو نام نہاد پیر ہیں، جو اپنے آپ کو مشائخ کہتے ہیں، جو یہ اولیاء کا وارث کہتے ہیں، ان کا اس کے اندر کردار بڑا اہم ہے۔ دراصل یہ ایک مافیا ہے، مجھے معاف کیجئے گا، حقیقت کے اندر یہ ایک کاروبار بنایا ہوا ہے۔ بالکل ایسے جو بھی وہ جاتے ہیں وہ اس کے ساتھ وہ جوڑتے ہو آپ کے اوپر تو جناب جادو ہو گیا، بندش کرا دی۔ دراصل وہ نفسیات سے کھیل رہے ہوتے ہیں، نہ وہ استخارہ کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی علم نجوم ہوتا ہے، نہ علم رمل ہوتا ہے، نہ علم العادات سے کوئی استخارہ نکالتے ہیں، نہ اس تعلیمات پر چلتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، یہاں تک کہ ان کو فرائض واجبات کا بھی پتہ نہیں ہوتا، نمازوں تک بھی نہیں پڑھتے، مگر جناب وہ بابے وہ کھیلتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے اوپر بندش ہو گئی، آپ کے اوپر جادو ہو گیا، اب آپ کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ میں ایک جگہ گیا تو مجھے ان صاحبوں نے بتایا کہ ہماری والدہ بیمار ہے، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کیا کہ ڈاکٹر کے پاس تو خیر ہم نہیں گئے، ایک بابا جی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ سر ہے۔ اب میں تو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کما حق کا ہوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب ہمارا پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، درس و تدریس کا کام ہے، تو میں ان چیزوں کو کیسے مان لوں گا؟ تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ اس کے باقاعدہ ٹیسٹ کرائیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہمارے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں یا سرجن ہیں، ڈاکٹر ہیں، ایک سیٹ اپ ہے، وہاں پہ جائیں، پھر رپورٹ ہے، پھر کوئی فیصلہ کریں۔ تو جو نوکری ہڈ حرام ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، وہ یہی کہتے ہیں اماں جی بس مجھ پہ کچھ ہو گیا ہے، یا زوجہ محترمہ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر بندش ہو گئی ہے، ہم تو کاروبار کے قابل ہی نہیں رہے۔ تو عرف عام میں ہم انہیں ہڈ حرام کہتے تھے، یعنی یہ کام چور ہے، کام نہیں کرتے۔ اب بڑا آسان ہو گیا ہے جو مجھ پہ کسی نے بندش کرا دی۔ اب جس بابا کے پاس جا رہے ہیں وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا یہ لیبل لگانے کے لیے، ہاں یہ شہزادہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کے اوپر واقعی بندش ہے، اب اس کا علاج کرتے لاؤ، 10-20 ہزار روپے لاؤ، یہ کام کرو، ہم کاٹ کریں گے، ہم اتارا کریں گے۔ مفتی صاحب اتنا پیسہ اتنا وقت آپ ضائع کرتے بجائے اس کے کہ آپ ایک صحیح ٹریک چوز کریں، وہ پھر یہ بابا اور یہ جو جعلی پیر عامل جعلی عامل۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، مختصر آپ انہیں یہ بتائیں کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ 2 صورتیں جب اتری گئیں، نازل کی گئیں، تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ کسی مشکل میں ہیں، جیسے کسی کام میں رکاوٹ ہے اور انہیں خود یہ فیل ہو رہا ہے، جیسے میری والدہ یہ کہتے ہیں کہ استخارہ خود کرو بجائے اس کے کہ تم کسی اور سے کرواؤ، تو اگر انہیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ ان کے کسی کام میں رکاوٹ ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے خود جو کام کیا جاتا ہے، جیسے آپ کی والدہ محترمہ نے کہا، وہ صحیح کہا، کسی عالم دین سے، مسترد عالم دین سے رہنمائی لی جائے کہ مجھے استخارہ کرنا ہے، استخارے کا طریقہ بتا دو، وہ طریقہ بتا دیں گے۔ اب تو بہت آسان ہے، یہ موبائل کی دنیا ہے، اس میں ہے گھر بیٹھ کے ہم پوچھ سکتے ہیں۔ تو استخارہ خود کرے، اگر فیل ہو رہا ہے جادو ہے تو اس کا علاج الگ ہے، آسیب ہے تو اس کی پڑھائی الگ ہے۔ اچھا جادو اگر کیا گیا ہے جس کو ہم عرف عام میں بندش کہتے ہیں تو بڑا آسان ہے، قرآن پاک میں ہے 7 سلام: سلام قول من رب الرحیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام کسی کاغذ پہ یا سفید پلیٹ پہ لکھ کے روزانہ اس مریض کو پلاتے جاؤ جس کے اوپر جادو ہے، یہ کنفرم ہے کہ واقعی یہ جادو زدہ ہے بندہ، اس کے اوپر بندش ہے۔ تو تقریباً 40 روز تک یہ لکھ کے پلاؤ کسی بھی وقت، انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ پھر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ السَّحَرَةَ، یہ آیت لکھ کے روزانہ کسی پلیٹ کے اندر، اسی کے اندر اس کو کھانا کھلاؤ، اسی میں پانی پلاؤ، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آسیب ہے، آسیب کہتے ہیں جنات کو، پری کو، دیو کو، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ اس کا مرکب ہے۔ تو آسیب ہے تو اس کے اوپر بھی یہی ہے کہ یہ سورہ واللیل
یہ 5 مرتبہ، سورہ والضحیٰ 5 مرتبہ، سورہ والتین 5 مرتبہ، یہ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں اور 10 دن تک پڑھیں. اور سورہ نون والقلم کی آخری 2 آیاتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ پڑھ کے مریض کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ شفا مل جائے گی. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن کے اندر خشک و تر کا ذکر ہے، ہر چیز ہمارے گھر کے اندر موجود ہے. صرف ہمیں عقیدہ پختہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھنا چاہیے. حق الیقین طریقے سے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی. اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے. وقت کی کمی ہے. بہت شکریہ مفتی اقبال نقشبندی صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ سمجھایا بھی، یہ بتایا بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تمام باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے.